فیصل کریم اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ اگر ان کے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں یا ایک یا دو بھی ہوئے ہیں تو وہ کون سے اسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ کیا آپ کی لیڈرشپ نے جا کر ان کی تیمارداری کی ہے کہ وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ اس وقت جو ہے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ملک دشمنی۔ پچھلی دفعہ جب چائنا کے صدر شی جی پنگ آ رہے تھے تو اسی جگہ پر جہاں پر آپ اور ہم کھڑے ہیں یہاں پر ایک دھرنا دیا گیا تھا اور ان کے دورے کو سبوتاج کیا گیا تھا۔ آج دوبارہ جب ہمارے ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے اور ہمارے ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے تھے پچھلی حکومت میں، اس میں بھی انہوں نے پاکستان مخالف ایجنڈا پیش کیا، 9 مئی میں بھی ملوث تھے، اور آج ایس سی او کے جو ہے اس کے اجلاس کو خدا نخواستہ سبوتاج کرنے کے لیے ایک ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ اور اس کی جو ثبوت ہے، اس کا جو ثبوت آپ کے چینلز پہ نظر آیا، جو ان کے انفارمیشن ایڈوائزر ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ میں صرف انڈیا کے وزیر خارجہ کو دعوت دوں کہ ہمارے جلسے سے آ کر خطاب کریں۔ تو مطلب ہے کہ آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے دعوت دینی تھی ایز اے سیاستدان تو سب کو دعوت دیتے، آپ نے ایک مخصوص شخص کو دعوت دی جو ملک دشمنی آپ اپنے اس کے طرف ہے۔ لہٰذا جس قسم کا کل ڈراپ سین ہوا اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت جو ہے خود ساختہ روپوشی میں ہیں، پی ٹی آئی بھی ڈھونڈ رہی ہے ان کو، ان کے جو ورکر جن کو بے سر و سبانی کی حالت میں چھوڑ گئے ہیں، اور ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کر کہ اس کی جو خود ساختہ روپوشی ہے اس کو جو ہے وہ ڈالا جائے حکومت کے کھاتے میں۔ اگر ان کو کہیں گرفتار کیا ہے تو مجھے بتائیں کہ اتنے کیمرس تھے، ساری چیزیں میڈیا پہ نظر آ رہی تھیں، موبائل سے بھی کیمرے سے بھی، اگر ان کو گرفتار کیا تو ان کو کلپ تو دکھا دے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کل سے خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی ہے، مزے لوٹ رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ وہ الیکشن کے دوران کس کے مہمان تھے، الیکشن کیسے مینج کیا، سی ایم کیسے بنے، اور جتنی ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان جیل سے نہ نکلے تاکہ ہم کرپشن کے مزے لوٹیں۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک ہی چیز ہو رہی ہے، کرپشن کرپشن اور کرپشن، اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، کہاں پہ دھرنا دینا ہے، کہاں پہ ناچ گانا کرنا ہے۔ یہ ڈینگی کا مچھر تو مار نہیں سکتے خیبر پختونخوا میں، اور ادھر آ کر جو ہے بڑے بڑے بڑکے مارتے اور اس کے بعد سنیں کہ گاڑی کی ڈگی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پختونخوا کی میں ناک کٹوائی ہے، ڈگی میں فرار ہونا جو نہیں، مطلب ہے کہ اگر آ کے برسر ان کے ساتھ جو اتنا بڑا جتھا تھا جو کہہ رہے تھے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ان کے ہر جلوس میں لوگوں کو، دہشت گردوں کو اسلام آباد، لاہور اور پنجاب سپلائی کیا جاتا ہے، اسلحہ اسمگل کیا جاتا ہے، اسلحہ لایا جاتا ہے خیبر پختونخوا اور افغانستان سے، اور پاکستان کے مختلف کونوں میں سپلائی کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے پنڈ ہو یا باقی شہر ہوں۔ شکریہ۔ اگر کوئی سوال ہے زونل راج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یہ بتا دیں کہ زونل راج صوبے کے آپ گورنر ہیں تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وکٹ کی دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کیا گورنر راج لگانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کہ وکٹ کی دوسری طرف جو ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے، آئین میں موجود ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جب دہشت گردی ہو رہی تھی اس وقت جو ہے ہماری اپنی حکومت تھی اور ہم نے اپنی حکومت سسپینڈ کی تھی، اور جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اس وقت میرا صوبہ خیبر پختونخوا آگ کی ہولی میں کھیل رہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کل بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے فوج کے نوجوان شہری، عصر کے بعد جو ہے ملیٹنٹس ہمارے اکثر ضلعوں میں قبضہ کر جاتے ہیں، ان کا گشت ہوتا ہے، نو گو ایریاز بن چکے ہیں، حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اگر گورنر راج لگے گا تو وہ مرکز جو ہے وہ اس کا پروگیٹو ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس مسئلے کا حل ہے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں، جو بھی بہتر سمجھے وہی ہوگا۔ سر یہ بتا دیں علی امین کے سر یہ بتا دیں 2022 میں بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر عدم اعتماد نہیں ہوتی تو ہم اوائسی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ جس صوبے کے گورنر ہیں اس صوبے کے چیف منسٹر نہیں مل رہے اور آپ کے وہ رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے اس بات کا؟ جو عیاشیں کر رہا ہے اور روپوشی کر رہا ہے اس کا کیا دکھ ہوگا آپ کو؟ دوسری ایک مسئلہ، میں گورنر ہوں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ کون سے چینل سے ہیں؟ میں اسلام آباد چینل؟ نہیں سر، میں لوکل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں مجھے جو ہے بالکل مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ
اگر شراب کی بوتلوں میں مطلوب ہو، غیر قانونی اسلحے مسلوب ہو، 9 مئی میں مطلوب ہو، اسرار گنڈاپور جو کہ صوبائی ان کے وزیر تھے ان کے قتل میں ملوث ہو، تو آپ اس کو کیسے کہیں کہ اس کے لیے خوشی ہوگی؟ جہاں تک آپ میرے بھائی نے بات کی ہے OIC کے اجلاس کے متعلق، اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کون سے چینل سے ہیں؟ ABN سے۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جا کر ایک منٹ، آپ جا کر اس کی دوبارہ اپنے جو آپ کے جو سروے کرتے ہیں، جو آپ کی وہ کرتے ہیں، OIC کا اجلاس اس وقت قومی اسمبلی کے ہال میں بلایا گیا تھا، اور قومی اسمبلی کے ہال کو ایک سازش کے تحت ڈکلیئر کر رہے تھے کہ یہ ہال جو ہے اس کے اندر اور کارروائی نہیں ہو سکتی، جس وقت عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی۔ تو اس لیے کہا گیا تھا کہ پہلے عدم اعتماد کی تحریک نمٹ لیں، پھر OIC کا اجلاس کریں۔ ہم نے کبھی بھی شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، کبھی بھی ہم نے ملک دشمنی نہیں کی، کبھی بھی ہم نے GHQ پہ حملہ نہیں کیا، کبھی بھی ہم نے جو ہے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، کبھی بھی ہم نے اپنے شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی اور قربانی دی ان کے مجسمے کو نہیں توڑا، کبھی بھی ہم نے 9 مئی نہیں کیا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم نے کہا پاکستان فرسٹ، لیکن PTI کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ ہو۔ سب سے بڑا قافلہ نکلا ہے KPK سے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، وہ یہاں پہنچے ہیں، سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا، اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے اسلام آباد پولیس پر جو ہے تشدد کیا، اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ بھی اب کر لیں گے سوال تو پولیس صاحب، آپ نے کہا خود ساختہ فرار ہوئے ہیں، کیا ممکن ہے اسلام آباد سے ایسی صورتحال میں وہ کہیں پہ فرار ہو؟ دیکھیں، بالکل خود ساختہ اس کی ہے، اور آپ یہ پتہ چل جائے گا، تو میں کوئی دیکھیں اس وقت جو ہے حکومت کوئی کلیم نہیں کر رہی۔ آپ کے جو ہے انٹیریئر منسٹر صاحب اس وقت موجود تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی ہے، کوئی آفیشیل گرفتاری نہیں ہے۔ اگر گرفتاری ہوتی پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی کسی گاڑی میں، کسی ڈالے میں، کسی بس میں، تو کوئی فوٹیج تو بن جاتی، ساری دنیا وہاں پر موجود تھی، کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے۔ تو خود ساختہ جو ہے وہ روپوشی کے سامنے ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر سرکاری وسائل کا استعمال ہوا ہے، TMS سے بھتے لیے گئے ہیں جلوس کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے انتظامیہ سے گاڑیاں لی گئی ہیں جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کی انکوائری ہوئی ہے، انہوں نے پرائیویٹ شیل خریدے تھے ہمارے جو ہے پولیس اور اسٹیٹ کو کے اوپر شیلنگ کرنے کے لیے، تو اس کی انکوائری ہو رہی ہے، جو بھی انکوائری میں ملوث ہوگا اس کو کروا کے سزا دی جائے گی۔ اسلام آباد میں گورنر KP فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ PTI ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بہت تگڑا ڈرامہ رچایا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہے۔ KP میں صرف ایک ہی چیز ہو رہی ہے اور وہ کرپشن ہے۔ ملک دشمنی ہی PTI کا ایجنڈا ہے۔ پولیس اہلکار کو ڈیوٹی کے دوران شہید کیا گیا۔ PTI اس وقت SU اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے۔